نیویارک اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجرک نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد کم از کم 60,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے علاقے الماسی میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 5,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے جبکہ کئی افراد زخمی ہیں۔ یو این کے ادارہ برائے فلسطینی پناہ گزین کے مطابق غزہ کے فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں اور کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ غزہ میں کیمپوں کے قریب گندگی کے ڈھیر والے حالات ناقابل برداشت ہیں اور غزہ میں قحط شدت اختیار کر رہا ہے جبکہ بیماریوں کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ غزہ سٹی میں گزشتہ رات اسرائیلی فوجی حملوں میں 4 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک کم از کم 37,765 فلسطینی شہید اور 86,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے نامہ نگار کے مطابق ایران میں صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے حتمی نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئین کی شق 117 کے مطابق پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکے تو انتخابات کا اگلا مرحلہ ہوگا جس میں ابتدائی 2 پوزیشن پر آنے والے امیدواروں کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ حالیہ انتخابات میں بھی پہلے مرحلے میں مطلوبہ اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے انتخابات اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس طرح صدارتی امیدوار 50% ووٹ کے ساتھ انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آئین کی شق 14 کے مطابق انتخابات کا دوسرا مرحلہ اگلے جمعہ کو ہوگا۔ اگر کسی بھی عذر کی بنا پر میدان میں ایک ہی امیدوار بچ جائے تو بلافاصلہ اس کے انتخاب کا حکم صادر ہوگا۔ آئین کے مطابق گزشتہ دن حتمی نتائج کے اعلان کے بعد سے لے کر جمعرات کی صبح 8 بجے تک امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت حاصل ہوگی۔ سماج وادی پارٹی کے لیڈر نے اتوار کو بی جے پی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر ریزرویشن کی بنیادی اقدار کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی پر پسماندہ، دلت اور اقلیتی خاندانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام بھی لگایا۔ اکھیلیش نے کہا، بی جے پی ریزرویشن کی بنیادی اقدار کے خلاف کام کر رہی ہے۔ پی ڈی اے پسماندہ، دلت اور اقلیت کے خاندانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہلی اور یو پی سے تعینات وائس چانسلروں میں پی ڈی اے خاندانوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ دہلی کی مرکزی یونیورسٹیوں میں پی ڈی اے خاندانوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یادو نے کہا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور بنارس ہندو یونیورسٹی نے پی ڈی اے کے 15% سے بھی کم خاندانوں کو نوکریاں دی ہیں۔ موجودہ حکومت ریزرویشن کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ منڈل کمیشن، رام منوہر لوہیا، بابا صاحب امبیڈکر اور سبھاش چندر بوس پی ڈی اے خاندانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے تھے اور بی جے پی اس کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اور اب ایک دلچسپ خبر۔ پاکستان میں پہلی بار گاڑیوں کی خصوصی نمبر پلیٹس کی نیلامی کا انعقاد کیا گیا جس میں سب سے مہنگی نمبر پلیٹ 10 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی۔ محکمہ ایکسائز سندھ نے نمبر پلیٹس کی نیلامی کا انعقاد کیا جس میں 40 نمبر پلیٹس کی نیلامی سے 67 کروڑ 54 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ محکمہ ایکسائز سندھ کے مطابق پریمیم نمبر پلیٹ 10 کروڑ روپے، نمبر 5 کروڑ 30 لاکھ روپے میں نیلام ہوئی جبکہ نمبر 7 والی نمبر پلیٹ 4 کروڑ 60 لاکھ روپے میں نیلام ہوئی۔ پلیٹ نمبر 8 4 کروڑ 10 لاکھ روپے میں نیلام ہوئی جبکہ پلیٹ نمبر 9 4 کروڑ روپے میں خریدی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ نیلامی سے حاصل رقم سیلاب زدگان کے مکانات بنانے میں وقف کی جائے گی۔ حکومت سندھ سیلاب متاثر کی امداد اور ان کی زندگیوں کی تعمیر کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ فنڈز سے سیلاب زدگان کے لیے مجموعی طور پر 2251 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بہت جلد پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا۔ آئندہ نیلامی سے تعمیر کی جاری کوششوں میں میم